اسی طریقے سے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اوندھتا نہیں ہے، اس کو اونگھ نہیں آتی ہے. نیند تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اونگھ تک نہیں آتی ہے. بعض دفعہ ہم انسان کہیں بیٹھے ہیں جھپکی لے لیتے ہیں، اس کو اونگھ بھی نہیں آتی ہے اس اللہ کو. اب دیکھیے کہ یہ انسان اس کو ایک فسانہ سمجھ کے کھو جاتا ہے، لیکن یہ فسانہ نہیں، یہ آیت بہت وسیع ہے. انسانوں کی آج بہت ساری جو اکثریت ہے وہ بھی اس شرک میں گرفت ہے، وہ بھی اس طریقے کی شرک میں گرفت ہے. کیسے کہ جو اوندھ، جیسے کہ انسان اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، اس کی باتیں سن رہا ہوں، اسی درمیان مجھے 3 سیکنڈ کے لیے اونگھ آ گئی، 2 سیکنڈ کے لیے اونگھ آ گئی، تو میں 2 سیکنڈ اس انسان سے غافل رہا، میں 2 سیکنڈ اس کی باتوں کو نہ سنا، میں 2 سیکنڈ اس کے معاملات کو نہ سمجھ سکا، میں 2 سیکنڈ اس سے جو ہے انجان رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ اونگتا تک نہیں ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. مطلب کہ وہ اللہ مکمل طریقے سے مکمل قدرت ہر وقت ہر لمحہ مخلوقات پہ رکھتا ہے. وہ اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی بھی مخلوق سے دور نہیں ہے، کسی بھی مخلوق سے انجان نہیں ہے. تو آج انسانوں کے پاس اگر یہ عقیدہ بدقسمتی سے ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہم سے انجان ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ابھی نہیں ہم پہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ ایک اعلیٰ ترین درجے کا شرک ہے. اب دیکھیں کہ ظاہرانی طور پہ، زبانی طور پہ انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو کہ وہ اس بات سے انکار کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قدرت پلک جھپکنے کے برابر بھی ہٹاتا ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس بات سے جو ہے اقرار کر لے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ لیکن انسانوں کی عمل اس بات پہ گرفت کے باعث ہیں کہ انسان کچھ پل میں ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس وقت انجان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم چپکے سے یہ کام کر لے رہے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے بغیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے بغیر ہم فلاں کے ذریعے یہ کام کر لیں گے، یا فلاں کے ذریعے ہم یہ معاملات کو سنبھال لیں گے، یا فلاں کے ذریعے ہم اس میٹر کو ہم سلجھ لیں گے. تو یہ بھی ایک اعلیٰ ترین درجے کا شرک ہے. اب جو پوائنٹ نمبر 4 ہے، یہ اتنا باریک مسئلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج انسانوں کی میں بھی اکثریت گرفت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. نوٹ کیجئے کہ آج انسان اپنے زمین پہ جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس زمین پہ ایسے چلتا ہے اکڑ کے جیسے کہ انسان نے خود اس کو پیدا کیا ہے، جیسے کہ انسان خود اس کا خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کچھ پل کے لیے اسے کچھ دولت دے دیتا ہے تو انسان اس دولت پہ ایسے اتراتا ہے جیسے کہ اس دولت کو اسی نے پیدا کیا ہو. اور اس پہ کچھ کمنٹری آتی ہے کہ میں تو محنت کر رہا ہوں، میں تو اسٹرگل کر رہا ہوں، تب میرے پاس کچھ پیسے آ رہے ہیں، تب میری اسٹرگل کی وجہ سے میں پیسے کما پا رہا ہوں. میں اس سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ جس ہاتھ سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، اس ہاتھ کا کیا خالق آپ ہیں؟ کیا آپ نے اسے پیدا کیا ہے؟ تو جواب ظاہر ہے کہ ہوگا کہ نہیں. اسی طریقے سے آپ جس ذہن سے کام کر رہے ہیں، جس دماغ سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ اس کا خالق ہیں؟ کیا آپ اسے کو پیدا کیے ہیں؟ جس زبان کے ذریعے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، جس سے آپ کو انکم ہو رہی ہے، کیا آپ اس کا خالق ہیں؟ جس آنکھ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کا خالق ہیں؟ جس پیر سے آپ چل رہے ہیں، کیا آپ اس کے خالق ہیں؟ تو تمام کی تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہیں، آسمان میں، آپ بھی اس میں آتے ہیں، میں بھی اس میں، تمام مخلوقات اس میں آتی ہے. انسان ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، تمام کی تمام اس آیت میں آ جاتی ہے کہ انسان زمین و آسمان کے درمیان ہے.
اب نوٹ کریں کہ یہ تمام کی تمام پہ ملکیت اللہ کی ہے، اس تمام کے تمام کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تو انسانوں کی اکثریت آج اس میں گرفت ہے کہ اللہ نے جس مال کو عطا کیا ہے، جس دولت کی عطا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے زمین کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، گھوڑے کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، انسان اس کو اپنے ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے کہ یہ میرا جاگیر ہے اور میں اس کا خالق ہوں، اس پہ ایسے حق جتاتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں، ایسے حق جتاتا ہے انسان۔ تو یہ بھی ایک اعلیٰ ترین بدترین درجے کا یہ بھی شرک ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس سے بچے اور اللہ کی تمام عطا کی ہوئی مال میں سے مال کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا عطائی مال ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے اس مال کو ہمیں دیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا دولت ہے، اور ہمیں بیٹر یہ ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے ہم اس دولت کا استعمال کریں، ہم اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں۔ تو یہ بھی ایک جو شرک کی شکل ہے کہ انسان اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے کہ اسی نے پیدا کیا ہو اس کو۔ جو ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے آج اس امت کے اکثر فردوں کے درمیان یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یا تابع رحمہ اللہ، تابعین رحمہ اللہ، یا اب ان کے بعد کی آج کے دور کا کوئی بھی چاہے فوت شدہ ہی شخص کیوں نہ ہو، وہ لوگ اللہ کے پاس ان کی سفارشیں کریں گے۔ یہ تو بہت دور کا بات ہے۔ مجھے کچھ لوگوں سے ڈسکشن کے بعد یہ معلوم چلا کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا میں مرید ہوں، پیری مریدی کا جس کا سلسلہ ہے، تو جس کا میں مرید ہوں، یہ فلاں میرا پیر مجھے قبر میں اللہ کے سامنے میری سفارش کرے گا، اور قبر میں جب تک مجھے سوال و جواب سیشن کمپلیٹ نہ کروا دے فرشتوں سے، مجھے نہیں چھوڑے گا، اور جب تک کہ مجھے جنت تک نہ پہنچا دے، یہ فلاں مجھ سے دور نہیں ہوگا۔ یہ سفارشیں تب تک کرتا رہے گا اللہ سے جب تک کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں۔ یہ فوت شدہ انسانوں کے لیے آج یہ عقیدہ بن چکا ہے، پیروں کے لیے آج یہ عقیدہ بن چکا ہے۔ یہ آج امت کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، اور لوگوں نے جن کو اپنا معبود، جن کی پرستش کرتے ہیں، نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش ہی ہے۔ اب ذرا نوٹ کریں کہ یہ لفظ اللہ پرستش کا استعمال یہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے جو لوگ اللہ کی سفارش کا طلبگار ہیں، جو لوگ اللہ کی سفارش کی چاہ رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ فلاں شخص ہماری سفارشیں اللہ کے پاس کرے گا۔ تو اللہ اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ در حقیقت لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا ہے، ان کو اپنا الہ بنایا ہے، ان کو معبود بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بدترین درجے کا شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 44 میں فرماتا ہے کہ تمام سفارشوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو یہ جو سفارش کا سیشن جو ہے انسانوں نے آج جس کو مخلوقات میں سے انبیاء علیہ السلام و صحابہ رضوان اللہ اجمعین و تابعین و رحمہ اللہ، ان کو فوت شدہ ہو یا بحیات ہو، ان کو اپنا سفارش مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ایک شرک کی شکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے توبہ کریں۔